الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات عزیز وقار، آج 17 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کو جہاں پر اور بہت سارے واقعات رمضان المبارک کے اس دن کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال پاک کا واقعہ ہے۔ اس لیے آج ہم کچھ دیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، حضور کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کے ساتھ محبت کرے، سرکار کے ساتھ پیار کرے۔ اور کوئی شخص اس وقت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نسبتیں ہیں۔ ایک بندہ مومن حضور کی ہر نسبت کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہر نسبت کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ انہی نسبتوں میں سے ایک نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں۔ وہ پاک بیبیاں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، حضور نے ان کے ساتھ نکاح کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو یہ شان، یہ عظمت، یہ مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ جس عورت کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو گیا، اب کائنات میں اس عورت کی مثل کوئی عورت نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے واضح انداز میں فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ یعنی زمانے کی عورتیں اپنی نسبتوں کے اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے بڑی شان رکھیں گی، لیکن جس عورت کا نکاح نبی کے ساتھ ہو گیا اور نبی کے حرم کے اندر آ گئی، اس کی شان دنیا کی ساری عورتوں سے بڑھ گئی، کیونکہ نبی خود پاکیزہ ہیں۔ اور اللہ نے نبیوں کے لیے، بالخصوص اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے لیے جس عورت کو چنا، وہ عورت بھی ہر لحاظ سے پاکیزہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی شان بڑی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر واضح انداز میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے رسول کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک کے اہل بیت جو ہیں ان کی پاکیزگی کا خود اعلان کر رہا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو پاک رب ذوالجلال کی ذات نے فرمایا۔ حضور کے اہل بیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہیں،
جن کو حضور نے اپنے اہل بیت کا سرکار علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ پاک اور حسنین کریمین اور قرآن مقدس نے جن کو حضور کے اہل بیت کہا وہ حضور کی بیوی ہیں۔ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عظمت اور شان کا پتہ چلتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تو اپنی جگہ پر اور حضور کے ساتھ آپ کی جو نسبت رہی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی عظمت اور شان اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے، اور بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو عطا کی ہیں حضور کی نسبت سے، اور کسی بیوی کو نہیں ملی۔ اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا اظہار کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کے اندر حضور کے نکاح کے اندر سرکار کی ازواج متعدد تھیں، اور بیک وقت حضور کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات موجود ہیں، لیکن جو عظمت جو شان اللہ نے سیدہ عائشہ کو عطا فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اور عدل کے معاملے میں نبی کریم علیہ السلام ساری ازواج کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، دنیاوی معاملات ان کی ضروریات برابر حضور نبی پاک علیہ السلام سب کے حقوق کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جہاں پر عدل کا معاملہ ہے تو میں تیرا نبی عدل کرتا ہوں ساری ازواج کے درمیان، لیکن یا اللہ اگر کسی بیوی کی طرف دل کا میلان ہے تو یہ دل تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ تو مالک کا نظام ہے۔ اور حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو دل کا معاملہ ہے اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مراتب میں کچھ مراتب علماء نے بیان فرمایا، اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ آپ بھی بیان فرماتی کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو حضرت عائشہ کے حصے میں آئی ہیں، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ وہ ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اللہ کا فرشتہ سرکار کے پاس خواب کے اندر آیا ہے، اور اس نے آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو ہے وہ سرکار کے نکاح کی خبر بھی دی ہے، آپ کی بیوی ہونے کی خبر بھی دی ہے، اور یہ بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی صورت بھی نبی کریم علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ کی یہ شان اور فضیلت ہے، کسی اور زوجہ کے بارے میں ایسا نہیں ملتا۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ اور خود حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں، اور بعض نے 9 باتیں لکھی ہیں اور بعض نے 4 باتوں کا ذکر کیا، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو سیدہ عائشہ کی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے دوسری عورتوں کے ساتھ، ان میں زیادہ تر بیوہ ہیں۔ حضور کے حرم کے اندر سرکار کی ازواج کے اندر ایک ہی حضرت عائشہ ہیں جو کنواری تھیں، جن کے ساتھ سرکار کا نکاح ہوا، اور یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام جب کسی زوجہ کے ہاں موجود ہوتے ہیں، اپنی کسی بیوی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، مومنوں کی اماں کے گھر کے اندر سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ازدواجی معاملات ہیں، اور حضور ان کے گھر کے اندر ہوتے ہیں، جبریل امین وحی لے کر کسی اور کے گھر میں، حضور کسی کے لحاف میں ہوتے ہیں تو جبریل نہیں آتے وحی لے کر، لیکن حضرت عائشہ وہ ہیں کہ اگر سرکار ان کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور حضرت عائشہ ساتھ ہوتی ہیں تو پھر بھی جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی سیدہ عائشہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ یہ بھی حضرت سیدہ عائشہ کی فضیلت ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل و مناقب کے اندر اور آپ کی فضیلت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے
شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بہت سارے احکام حضرت عائشہ کی وجہ سے امت کو عطا فرمائے۔ تیمم کا مسئلہ ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو تیمم کا، پانی پر قادر نہیں ہے تو تیمم کر لیں، اور یہ بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح سیدہ خدیجہ کو اللہ کی طرف سے اور جبریل امین نے سلام دیا تھا، اسی طرح حضرت عائشہ کو بھی جبریل نے سلام دیا تھا۔ فرشتے بھی سیدہ عائشہ کو سلام کرتے ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سرکار اپنے آخری ایام میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرمائے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کا سر مبارک حضرت سیدہ عائشہ کے سینہ مبارک کے ساتھ ہے، اور حضور حضرت سیدہ عائشہ کی گود میں۔ اور ایک اور بڑی محبت بڑی بات سیدہ عائشہ کے حوالہ سے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس سرکار ہیں اور آخری وقت ہے، حضرت سیدہ عائشہ کے بھائی گھر کے اندر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مسواک کرنے کا ارادہ کیا تو سیدہ عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک پکڑی، حضور کو دی، لیکن مسواک سخت ہے، سرکار سے چبائی نہیں جا رہی، بشری تقاضا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے اس مسواک کو پکڑا اور اپنے منہ مبارک میں لیا اور اس کو چبا کر جو ہے وہ نرم کر کے حضور کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا، سرکار کے منہ مبارک کے اندر اس مسواک کو دیا، سرکار نے مسواک کی۔ حضور کا لعاب کسی کے لعاب کے ساتھ ملے تو یہ بہت عظمت کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے۔ عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آخری وقت میں عائشہ کا لعاب نبی کے لعاب کے ساتھ ملا ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ عائشہ کی یہ بھی عظمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج جس روزہ عطر کے اندر تشریف فرمائے اور قیامت تک میرے مصطفیٰ جس روزے کے اندر تشریف فرما ہوں گے، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتے سلام کے لیے حاضر ہوں گے، اور امت قیامت تک حضور کے روزے پر سلام کے لیے حاضری دے گی۔ آج میرے مصطفیٰ جس روزہ عطر کے اندر تشریف فرما ہیں، وہ روزہ پاک بھی سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم بہت زیادہ عطا فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور کے اندر صحابہ کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو جو بات حضرت سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں کی جاتی اور آپ اس کا جواب ارشاد فرماتی، وہ بات سب سے زیادہ اتھینٹک تصور کی جاتی تھی۔ علم کا تہائی دین کا حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہمیں ملا ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت زیادہ، تقوی حضرت عائشہ کا دیکھا جائے تو بے مثال نظر آتا ہے، اور اگر سخاوت دیکھی جائے تو آپ اتنا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والی ہیں، اگر آپ کی بارگاہ میں لاکھوں کے جو ہے وہ درہم بھی آتے ہیں تو بیٹھی بیٹھی آپ ایک وقت کے اندر تقسیم فرما دیتی۔ ایک دفعہ آپ بہت کچھ تقسیم فرما رہی ہیں اور روزے کے ساتھ ہیں، اور جب اٹھتی ہیں شام کو تو گھر میں روزے افطاری کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، خاتمہ سے فرماتی، اس وقت یاد کرواتی تو کچھ رکھ لیتی۔ غلام آزاد کرتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بیوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے، قیامت تک
جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، حفاظ مساجد کے اندر قرآن کی تلاوت کریں گے، علماء ممبروں پر قرآن کی تلاوت کریں گے، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، اجتماعی قرآن پڑھا جائے یا انفرادی قرآن کی تلاوت ہو، جب بھی لوگ اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو قرآن مقدس کے اندر سیدہ عائشہ کی پاکی اور پاکیزگی کی جو آیات ہیں وہ قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، اور امت جو ہے جو قرآن نے گواہی دی اور امت اس قرآن کو قیامت تک پڑھتی رہے گی، اور حضرت عائشہ کی پاک دامن اور آپ کی عظمت کا اظہار ہوتا رہے گا۔ تو مختصر سے وقت کے اندر یہی باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، ورنہ حضرت سیدہ عائشہ کی فضائل و مناقب بہت زیادہ، آپ سے روایات مرویات بہت زیادہ، امت نے دین کا بہت سارا حصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے سیکھا۔ 17 رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 58 ہجری میں سیدہ عائشہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اور آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور سیدہ عائشہ حضور کے جانے کے بعد بھی سرکار کے طریقے کو اپنانے والی تھیں اور حضور کے دین کی باتوں کو زندہ کرنے والی تھیں، مومنوں کی ماں تھیں، اور قیامت تک لوگ سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو پسند ہی نہیں کرتے جو عائشہ کا ادب کرنے والا نہ ہو، جو عائشہ کو کے بارے میں تکلیف پہنچائے یا کوئی ایسی بات کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ کوئی شخص مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور سے پوچھا گیا، آقا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا عائشہ کے ساتھ۔ فرمایا مردوں میں سے کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا عائشہ کے بابا ابو بکر کے ساتھ۔ تو یہ ان لوگوں کی نسبتیں ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔